السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے سبق کے ساتھ اپنے چینل جرنی آف قرآن ود حافظ عثمان سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جو ہم نے سبق پڑھنا ہے وہ ہمارے پاس آیت نمبر 122 سے لے کر 124 تک ہے، تو چلے اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یا پر کھڑا زبر 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، مگر یا کے اوپر ہمارے پاس مد ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو 2 نہیں بلکہ 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا ہوگا۔ را پر زبر را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، منہ اور آواز کو کھول کر۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ، مگر الف مدہ کے اوپر ہمارے پاس یہاں پہ ہے مد، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو 3 یا 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے، لال کو نرمی سے ادا کریں گے، را کے اوپر پیش را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اس کے بعد واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہوگا۔ نیکسٹ ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، مگر یا کے اوپر ہمارے پاس مد ہے تو ہم نے اس کو 2 نہیں بلکہ 3-4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ عین اور الف کی ادائیگی میں خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ ان کو قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف کہا جاتا ہے، تو ان کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے اپنے اپنے مخرج سے ادا کیا جائے۔ نیکسٹ ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے یعنی جلدی سے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے میم ساکن، میم ساکن کے بعد واو اظہار شفوی کا قاعدہ ہے، بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس نون مشدد، اور نون اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کے معنی ہے ناک میں لے جا کر پڑھنا، اور اس کی مقدار یعنی غنہ کو کتنا لمبا کیا جاتا ہے 2 سیکنڈ تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ غنہ کی مقدار 2 سیکنڈ کے برابر ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، اس کو بھی 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ بہت مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر۔ نیکسٹ ہمارے پاس پھر میم ساکن کے بعد عین اظہار شفوی کا قاعدہ ہے، بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا۔ عین پر کھڑا زبر ہے 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، مگر نون وقف میں ہو جائے گی ساکن، اور اس یا مدہ کو مد عارض کے ساتھ تبدیل کر کے 2 نہیں بلکہ 3، 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یہاں پہ ہمارے پاس قاف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ واو ساکن سے پہلے زبر واو لین۔ اب یہاں پہ آپ کو واو مدہ اور واو لین کے درمیان جو فرق ہے وہ ایزیلی آسانی سے سمجھ آ سکتا ہے کہ اگر واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو تو وہ ہوگا واو مدہ، اور اگر واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو تو وہ ہوگا واو لین۔ اور دوسری بات کہ واو مدہ کو 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھا جائے گا، اور واو لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیا پڑھیں گے یعنی جلدی سے۔ نیکسٹ ہمارے پاس میم کے اوپر 2 زبر کی تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے ہے، بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جیم ہمارے پاس قلقلہ میں سے ہے، تو جب ہم جیم کو ادا کریں گے ہمیں اپنی آواز واپس لوٹتی ہوئی سنائی دے گی، یعنی ہمارے مخرج میں جنبش سی ہوگی۔ زا کو سختی سے ادا کریں گے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سین کے اوپر 2 پیش، اور 2 پیش کی تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہے، اظہار کا قاعدہ ہے، بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا۔ نون ساکن کے بعد دوسری نون یہاں پہ ہمارے پاس یرملون میں سے ہے، ادغام کا قاعدہ ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 2 زیر، اور 2 زیر کی تنوین کے بعد شین اخفاء کا قاعدہ ہے، غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے یعنی جلدی سے۔ آگے ہمارے پاس حمزہ کے اوپر 2 زبر اور 2 زبر کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے، ادغام کا قاعدہ ہے، یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔
قاف ہمارے پاس مستعلیہ بھی ہے اور قلقلہ بھی ہے، تو ہم نے موٹا بھی پڑھنا ہے اور ہم نے جب اس کو ادا کرنا ہے تو ہمارے مخرج میں جنبش سی ہونی چاہیے، یعنی ادا کرتے وقت ہمیں اپنی آواز واپس لوٹتی ہوں سنائی دینی چاہیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے، دال پھر قلقلہ میں سے ہے، ہمارے مخرج میں جنبش سی ہوگی جب ہم ادا کریں گے۔ لام کے اوپر 2 پیش اور 2 پیش کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے، ادغام کا قاعدہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے، نون ساکن کے بعد فا اخفا میں سے ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ دوبارہ پھر اس کو بھی 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے، 2 پیش کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے، ادغام کا قاعدہ غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے، نون ساکن کے بعد صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے اور غنہ کے بعد صاد مستعلیہ میں سے ہے چونکہ، تو اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، منہ اور آواز کو کھول کر را کے اوپر پیش اور را کو پرو یعنی موٹا پڑھیں گے، اور ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، مگر نیکسٹ ہمارے پاس نون کے بعد وقف ہے تو نون ہو جائے گی وقف میں ساکن، اور اس واو مدہ کو مد عارض کے ساتھ بدل کر 2 نہیں بلکہ 3 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ وَإِذِ دال کو نرمی سے ادا کریں گے، با قلقلہ میں سے ہے تو ہمارے مخرج میں جنبش سی ہوگی، یعنی ہمیں اپنی آواز واپس لوٹتی ہوئی سنائی دے گی۔ لام پر کھڑا زبر ہے اور مد بھی ہے تو ہم نے اس کو 2 نہیں بلکہ 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ با دوبارہ ہمارے پاس قلقلہ میں سے ہے تو جب ہم ادا کریں گے ہمیں اپنی آواز واپس سنائی دے گی۔ را پر کھڑا زبر 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے اور را کو موٹا یعنی پر پڑھنا ہے، را پر زبر را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ با قلقلہ مشدد ہے تو خوب جماؤ کے ساتھ ادا ہوگا۔ میم پر کھڑا زبر 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے، تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے، اخفا کا قاعدہ ہے اور اخفا کے قاعدے میں غنہ ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم مشدد اور نیکسٹ ہمارے پاس نون مشدد، تو میم مشدد نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اور غنہ کی مقدار 2 سیکنڈ کے برابر ہے اور غنہ کے معنی ہے ناک میں لے جا کر پڑھنا۔ قال انی جاعلک للناس اماما۔ قال قاف مستعلی میں سے موٹا پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے، نون مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے، الف سے پہلے زبر الف مدہ اس کو بھی 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا، نون مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے، غنہ کے بعد الف مدہ ہے 2 سیکنڈ تک کھینچنا بھی ہے، الف سے پہلے زبر الف مدہ، اور نیکسٹ ہمارے پاس میم پر 2 زبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد ہے وقف مطلق، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے، تو اس صورت میں ہمارے پاس یہ 2 زبر کی تنوین ہے، اس کو ہم الف سے بدل کر پڑھیں گے اماما۔ قال ومن ذریتی، قاف مستعلی میں سے ہے اٹھا پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے، نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے، اخفا کا قاعدہ غنہ کر کے پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ اور اس کو 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ آگے ہمارے پاس وقف مطلق ہے لیکن یاد رہے کہ حروف مدہ وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ قال لا ينال عهد الظالمين۔ قاف مستعلی میں سے موٹا پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا ہے، الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے، دوبارہ پھر الف سے پہلے زبر الف مدہ اس کو بھی 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے، عین اور ہا کو اپنے اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، وا مستعلی میں سے موٹا پڑھیں گے، منہ اور آواز کو کھول کر، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، مگر وقف میں نون ہو جائے گی ساکن اور اس یا مدہ کو مد عارض کے ساتھ بدل کر 2 نہیں بلکہ 3 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ تو چلے اپنے اس سبق کو ایک مرتبہ رواں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ
إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم.